مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی؟ نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا؟ ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر. گلی سجاتا ہے، کب سجاتا ہے؟ بولے ابا حج سے آئے. ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آ رہے ویلکم کرنا ہے. ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا کوئی گارنٹی ہے؟ ارے ابا حرم سے آئے تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے، اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا، جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا، جس کی وجہ سے کعبہ تھا کیا ذرا پوچھو تو صحیح نا. 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا ذرا کوئی سوچو تو صحیح نا. ارے وہ تو 360 صنم قدوں کا اللہ اکبر مرکز و محور بنا دیا گیا تھا. جس نے کعبے کی عزت کو بحال کیا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کعبے کو بتوں سے پاک کیا، کعبے کی حرمت کو بحال کیا، حرم کی عزت کو بحال کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرا عنوان وہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے. نہیں کچھ لگا سکتے ہو تو اپنے گھر کے آگے ایک بلب بھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کوئی آنے والا ہے. ہاں گھر اس کے سجتے ہیں نا جس کے یہاں کوئی آنے والا ہو. ہاں آپ حضور سے رشتہ رکھتے ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے. کے لیے ہوئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اسی مسلک کو حضرت بیدم شاہ وارسی نے بیان کیا تھا. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور بنائے لوں تیری یہ جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا دنیا کے اندر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی حیثیت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ٹیچر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی خطیب ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ادیب ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی مقرر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی وزیر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے. دنیا میں حیثیت والا بننا بہت بڑی بات نہیں ہے. لوگ تو ناچ کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو بندروں کو نچا کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو دولت کما کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں. لیکن آئیے آج اپنے نبی کی وہ شان سنتے ہیں جس دن کسی کی کوئی شان نہیں ہوگی، جس دن کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر اس دن کا حال یہ ہوگا، اس دن کی کیفیت یہ ہوگی. آپ ذرا غور سے سنتے جائیں تاکہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو ان کی اہمیت دلوں میں پتہ چلے. اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی بڑے بھیا کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، گاؤں کے چودھری کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے اس نبی کی شان انبیاء کی کائنات انبیاء میں بھی اللہ نے کسی کو ان جیسی شان عطا نہیں فرمایا. کیا شان ہے ذرا سنو. ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہے. قرآن مقدس کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور سارے فرشتے، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، سدرہ کا مکین، اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. یہ کیفیت اس دن حضرت جبریل کی ہوں گی. سارے انبیاء کی زبان پر بھی انبیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں. یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں. اللہ کے انتخاب کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو انبیاء کہتے ہیں، چنے ہوئے میں چنے لوگوں کو انبیاء کہتے ہیں. لیکن اس دن انبیاء کرام کی شان بھی یہ ہوگی نفسی نفسی کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت آدم بھی یہی کہیں گے. نفسی نفسی کا مطلب اگر آپ لیں تو
چاہیے کہ آج مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی پرواہ ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں اس دن کی کیفیت کیا ہوگی جب انبیاء کرام یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شان ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر کوئی نفسی نفسی کہتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی شان ہے، یہ بھی اس کا اپنا مقام ہے، ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا انبیاء کرام، جب انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کس کی اس دن کیا حیثیت ہوگی، اس دن کس کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن اب آئیے، کائنات کے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، فرشتے تھر تھر کانپیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سید و سردار حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تمہارے اور میرے رسول کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ مقام اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ پہلے ان کی شہزادی کا ایک مقام سن لے، پھر اندازہ کر لینا جب بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا تو بابا کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی دن جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے ہوں گے، خون کے رشتے خواب شرمندہ کی طرح ٹوٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت، ملکہ عالمیان، سیدہ فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کو ان کی کنیزوں کی شکل میں ان کو گھیرا جائے گا، اور ان کے ساتھ سیدہ اس شان سے گزرے گی کہ اعلان ہوگا، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اس پر اندازہ کریں، جس کی شہزادی شان کی مالک ہوگی قیامت میں، جس کی بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا، اس کے بابا کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب بابا کا مقام سنو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ ہائے ہائے، اللہ محبوب سے فرما رہا ہے حبیب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو۔ محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب پر تہجد کی نماز فرض ہے، پوری امت پر تہجد نفل ہے، اور حضور نے ادا کی اس اعتبار سے سنت ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے نفل ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چونکہ ہر فعل سنت کہلاتا ہے، تو یہ حکم کے نفل اس کو کہتے ہیں، کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے تہجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رات کو، اس سے پتہ چلا کہ تہجد صرف رات کو ادا ہو سکتی ہے، دن کو تہجد نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب آپ رات کو تہجد کا اہتمام کریں گے تو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ جب تہجد کا اہتمام کریں گے اس امید پر تو اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور یہ مقام محمود صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب نبی کو کہا جا رہا ہے اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے، اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے۔ اس سے پتا چلا
کہ محبوب تہجد پڑھیں تو انہیں مقام ان کے لیے محمود میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ان کے علاوہ اور کسی کا مقدر نہیں ہے۔ مگر اللہ تہجد کی اہمیت بیان فرما رہا ہے۔ اب مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی حاجت ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ سے کوئی اپنا معاملہ منوانا ہو، تو آپ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کسی سے منوانی ہوتی ہے تو اس کو جو بہت پسند ہوتا ہے آپ وہ لے کر کے جاتے ہو۔ یار کام بنانا ہے، قلم پسند ہے تو قلم دے دو، کام بنانا ہے، خوشبو پسند ہے تو خوشبو دے دو، کام بنانا ہے، تعریف پسند ہے تو تعریف دے دو، کام بنانا ہے، کپڑے پسند ہے تو کپڑے دے دو، بلا تمثیل۔ قدرت کے یہاں اگر کام بنانا ہے، بڑے سے بڑا کام بنانا ہے، تو جب سب سو جائیں آدھی رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تازہ وضو کرو اور وضو کر کے تہجد پڑھو اور پھر اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ۔ انشاءاللہ آپ جو مراد مانگو گے، اللہ وعدہ فرماتا ہے جب میرے بندے سو جاتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ہم اس کو مانگی ہوئی نہیں دیتے صرف، بلکہ جو مانگتا ہے مانگنے سے سوا عطا کر دیتے ہیں۔ آج مصیبتوں کو لے کر کے تم بہت پریشان ہو میرے بھائی، یہ بچے کی پریشانی، وہ بیٹی کی تکلیف، وہ رشتہ نہیں آتا، وہ گھر میں مصیبت۔ تہجد پڑھ کر تو دیکھیے، اللہ اکبر۔ لیکن میں اس قوم سے مخاطب ہوں کہ جو قوم فجر نہیں پڑھتی، اس کو میں تہجد کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہم لوگ مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کوئی تو سنے گا، کوئی تو عمل کرے گا۔ اور اتنے بڑے جلسے میں میرے کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا۔ میرے بھائی تہجد پڑھ کے دیکھو، لیکن تہجد اسی کی قبول ہے جو پانچوں وقت کی پڑھتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں۔ تہجد کی برکت کیا ہے؟ جس طریقے سے ورزش کرنے سے ہماری باڈی بنتی ہے، ویسے تہجد پڑھنے سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب روح طاقتور، توجہ کرنا، جب ہماری باڈی، ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے تو اللہ اکبر، پہلی چیز تو ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، دوسری چیز ہم ہر کام کر لیتے ہیں، وزن اٹھانا ہو، چلنا ہو، یہ کرنا ہو، وہ کرنا ہو۔ لیکن جب روح طاقتور ہوتی ہے تو آسمانوں پہ اٹھتی ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے، اور سینے پہ اٹھتی ہے تو دلوں کے حال دیکھ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روح کی طاقتور ہونے کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ تو صوفیاء کے دل سے جا کے پوچھو، حضرت ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صبح کے وقت جاگ کر، یعنی آخری رات کے آخری پہر میں عبادت کر کے مجھے جو مقام اور مرتبے حاصل ہوئے ہیں، کسی عبادت کی وجہ سے وہ مقام مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری وقت میں عبادت کرنا کس قدر عظیم ہے، کس قدر اس کی برکات ہیں، کس قدر اس کے فیوز ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اگر اپنی تقدیر جگانا ہے تو رات کے آخری وقت میں جاگنا سیکھو۔ جو رات کے آخری وقت میں جگتا ہے اس کی تقدیر کبھی سوتی نہیں ہے، اس کی تقدیر ہمیشہ جاگ جاتی ہے۔ لیکن افسوس، شومی قسمت، میری قوم پر کون ماتم کرے، میری قوم کے حالات پر کون رونا روئے۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگتی ہے اور فجر کے وقت تو سوتی پڑی رہتی ہے۔ یاد رکھو، یہ رات دیر گئے تک جاگنے کا سلسلہ بند کرو۔ اگر کوئی کام نہ ہو، عشاء پڑھ کے سو جایا کرو اور رات کے آخری پہر میں اٹھو۔ ایک بات میں یہ کہہ دوں، جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھ لے گا، انشاءاللہ اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کہیں پر گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کبھی نہ کہے گا کہ میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اس لیے کہ رات کے آخری وقت میں گڑ گڑانے کی فضیلت الگ ہے۔ بہرحال میرا عنوان آج وہ نہیں، کبھی یاد دلائیں تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن کوشش کرنا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بہت سے میرے جوان ایسے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت اتنی بڑی بڑی ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھ، خدا مل جاتا ہے نوکری کی اوقات کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، خدا کے یہاں گڑ گڑا کے دیکھ رات کے آخری حصے میں، پھر دیکھ اس وقت
کے गिड़ गिड़ाने की बात ही अलग है। उस वक्त जब रोगे ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। अल्लाह अकबर, तुम होंगे, तुम्हारा यार होगा। और उस वक्त रोने का मजा ही कुछ और है। जब आंसू मोटे मोटे टपकते हैं तो दिल के बोझ पर जो हिमालय रखा है वो अल्लाह अकबर ऐसे उतरता है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है, वैसे तुम्हारे दिलों से मुसीबतों का पहाड़ उठा लिया जाता है। थोड़ा करके तो देखो। मेरी कौम सब हम लोगों से करवाना चाहती है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। दुआ आप कीजिए, तावीज आप दीजिए, वज़ाइफ आप कीजिए, ये आप कीजिए, वो आपकी। मेहनत करना सीखो, मेहनत। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। मर्तबा क्या नसीब होगा, मकाम महमूद आपको मिलेगा। अब ये मकाम महमूद क्या है उसको सुन लीजिए। जिस दिन किसी को कोई मकाम नहीं मिल रहा है उस दिन सिर्फ मेरे और तुम्हारे महबूब को, मिलाद वाले मुस्तफा को जिसका कलिमा पढ़ते हो उनको मकाम महमूद नसीब हो रहा है। और मकाम महमूद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये बताई जाती है कि मकाम महमूद ये होगा कि अल्लाह अपने अर्श पर, तवज्जो, अल्लाह अपने अर्श पर अपने साथ अपने महबूब को बिठाएगा। वो अल्लाह जो बैठने उठने से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है। इस पर आप समझ नहीं पाए कि बात कितनी बड़ी है। अल्लाह के अर्श पर खुदा के साथ जिसको जुलूस नसीब होगा वो जात तन्हा आमिना के लाल की जात है, वो तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की जात है। समझाने के लिए, सिर्फ मिलाने के लिए कहूं, अगर आप किसी बड़े वजीर और अमीर के साथ किसी को बैठा देख ले तो क्या कहते हैं, यार इसकी शान क्या है कि इसको फला बादशाह ने अपने बाजू में बिठाया, अपनी कुर्सी पे बिठाया, वजीर ने बिठाया, अमीर ने बिठाया, एमएलए ने बिठाया, बादशाह ने बिठाया। बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील मेरा अल्लाह बैठने उठने से पाक है। लेकिन फरमाया, मेरे इमाम लिखते हैं कि खुदा अपने अर्श पर मुस्तफा जान रहमत को बिठाएगा जिसको शाया है अर्शे खुदा पर दुरूस जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है। वो तमकीन वाला हमारा नबी है, वो तमकीन वाला हमारा नबी। ये शान अपने नबी की है। फिर दूसरी बात, एक बात इमाम ने और लिखी। अल्लाह फरमाता, इमाम लिखते हैं कि अल्लाह उस दिन अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाएगा। ये और उससे बड़ी बात है। तवज्जो तो फरमाए ना, गौर तो कीजिए। ये शान किसकी होगी? जिस दिन सब नफसी नफसी कहेंगे उस दिन खुदा की कुर्सी पर, जिसको, इसको मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, इसको मुल्ला अली कारी भी बयान फरमाते हैं। इमाम ने उसको अपने रिसाले में नकल फरमाया। गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। हजरते अल्लाह अकबर साहिब नसीमुर रियाज भी इस तरफ इशारा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुर्सी पर, मैं किताबों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर आप काउंट करना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवगर फरमाए, कहेगा महबूब आप तब बैठिए। जरा गौर तो कीजिए। उसके बाद तीसरी बात यह है कि महबूब के हाथ में एक हम्द का झंडा दिया जाएगा। और जब हम्द का झंडा दिया जाएगा उस दिन नबी की शान ये होगी, कयामत के दिन नबी की शान ये होगी, हम्द का झंडा। उसको मकाम महमूद इसलिए कहते हैं कि वो हम्द का झंडा जब हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं वो झंडा मैं अपने हाथ से अली इब्ने अबू तालिब के हाथ में दे दूंगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। ये भी अल्लाह अल्लाह, तो वो झंडा जो है दूर के गुलामों को भी तसल्ली दे रहा होगा और करीब के गुलाम भी जो है उसमें उसके साए में होंगे, बल्कि सारे गुलाम उसके साए में होंगे। गुलाम तो गुलाम है। अंबिया के बारे में भी फरमाया कि कयामत के दिन सारे अंबिया आदम से लेके ईसा तक सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। वला फख्र, और मैं फख्र नहीं करता इस बात पे, ये इस पे भी तवज्जो करें। आका फरमाते सारे अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। वला फख्र, मैं इसमें फख्र नहीं करता। लोग कहते क्यों फख्र नहीं करते, तो फख्र की बात है। तो हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया, ये रसूलुल्लाह के लिए फख्र की बात नहीं है कि अंबिया उनके झंडे के नीचे हैं। ये तो नबियों के लिए फख्र की बात है कि वो मुस्तफा के झंडे के नीचे।
ہے، سارے انبیاء، یہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان ہے، اپنے نبی کی عظمت تو ذرا پہچانو۔ نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو 1500 سالہ جشن منا رہے ہو۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پوری سیرت النبی پڑھی ہے؟ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کی پوری سیرت ہی پڑھ لو، حضور کی شان ہی پڑھ لو، تو پتا چلے کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو۔ الابریز میں امام عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو صرف خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائے، جو سدرہ پہ رہتے وہ جبریل، عبدالعزیز دباغ الابریز، صاحب الابریز، ان کی بڑی شان ہے۔ یہ حضرت خضر